تو آپ اس پرابلم کو ایڈریس کیسے کریں اگر ایک شخص آپ سے حسد کر رہا ہے اور آپ نہیں اس کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہیں؟ دنیا میں جو بھی گیم آپ کھیل رہے ہیں وہ اس دنیا میں ہی ختم ہونی ہے. چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہے, دنیا میں سکون چاہیے. دنیا میں ہر چیز حسد ڈیزائنڈ ہے. حسد از ان آور ڈیزائن. اگر دنیا میں آپ رہنے ایک دوسرے سے حسد میں اپنی پرفارمنس اوپر کرتے ہیں, پیسے زیادہ بناتے ہیں, ورزش زیادہ کرتے ہیں, یہ ہے نا اسلام. دنیا میں کوئی ایک گیم بتا دیں جو ایک دوسرے کو جتانے والی ہے. ایک بھی ایسی کھیل نکالیں جو ایک دوسرے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنائیں بچوں کو, یا دنیا کا پورا ماہر بنائیں. آپ ایک ہی کمپٹیشن میں بار بار کمپیٹ کرا رہے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں خطرہ نہ آئے اس سے, تو آپ کا بیسٹ فرینڈ کیوں نہ مارے آپ کو. یہ چیز تو کافی خوفناک ہے کہ ڈیتھ پلاٹس اور پھر آپ کو مارنے کے بھی وہ سارا کارروائی شروع ہو جاتی ہے اور ورسٹ اینیمی جو ہے وہ شخص بن جاتا ہے. تو کوئی ایسا اینٹیڈوٹ بتائیں کہ ہم سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے اس شخص سے آپ کا, تو آپ اس پرابلم کو ایڈریس کیسے کریں اگر ایک شخص آپ سے حسد کر رہا ہے اور آپ نہیں اس کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے, آپ نیچرلی اگر آپ ذہین ہیں یا نیچرلی آپ سگڑ ہیں, تو آپ اس شخص کو کیسے سمجھا سکتے ہیں یا اس پوزیشن پہ لا سکتے ہیں کہ وی آر فرینڈس, تم اپنا رول پلے کرو, میں اپنا کرتا ہوں, اور ہمارے درمیان کوئی جیلسی یا اس طرح کا نہیں ہے کچھ؟ نہیں, ایسا فطرتاً پاسبل نہیں ہے. یہ زبردستی کی سوڈو سائنس نہ لگائیں. جب تک آپ میں نے آپ سے کہا نا کہ اف یو آر ناٹ پارٹ آف دا اونلی گیم وچ از ناٹ اینڈنگ ان دس پلانٹ. دنیا میں جو بھی گیم آپ کھیل رہے ہیں وہ اس دنیا میں ہی ختم ہونی ہے. چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہے, دنیا میں سکون چاہیے, ٹھیک ہے. دنیا میں جو کچھ ختم ہو رہا ہے اس پہ حسد ایکسپیکٹ کریں. میں حیران ہوں آپ زبردستی کی کیوں ہم ٹوٹکے ایجاد کریں, دیسی ٹوٹکے کے. نہیں, حسد ختم ہو جائے گا میں اگر کچھ کہہ دوں ایسی بات, یا ان کو احساس دلا دوں. نہیں تو پھر وہ تعلق ختم ہو جائے گا. اگر اللہ کے لیے ختم ہو رہا ہے تو ہونے دیں. ایک بندہ پرپز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ نہیں ہے, آخرت کے اوپر نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز حسد ڈیزائنڈ ہے. حسد از ان آور ڈیزائن. اگر دنیا میں آپ رہنے آخرت میں رہنا ہے, حسد آٹومیٹکلی وہی پاور جیلسی کی رشک میں کنورٹ ہوگی اور لوگ پوجا کریں گے آپ کی. مطلب محاورتاً کہہ رہا ہوں, کوئی فتویٰ نہ دے دیجیے گا. دے ول سرو یو ود ایوری تھنگ. دے ول بیکم اے پارٹ آف یو, کہ ہم بھی اس کا حصے دار بن کے وہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی عزت پا جائیں. یعنی پھر حسد کا کوئی اینٹیڈوٹ نہیں ہے؟ حسد کا اینٹیڈوٹ ہے نا کہ آخرت پہ ری ڈیزائن کیا جائے اپنے آپ کو. وہاں مرنے کے بعد کی جو لائف ہے نا اس کے اوپر. دنیا میں جو پرپز دنیا میں اچیو ہونا ہے, اس کا سٹیٹس دنیا میں ملنا ہے, اگر اس کا انعام دنیا میں ملنا ہے تو حسد ہونا ضروری ہے. یہ ہماری کیمسٹری خود بتا رہی ہے. حسد تو ایک ون آف دا ویری, دیکھیں جیلسی ایک بہت بڑا پروپیلنٹ بھی تو ہے. جیلسی کی وجہ سے لوگ اپنی کوالٹی بھی تو امپروو کرتے ہیں نا. کیوں؟ دنیا میں ان کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے نا, اسٹیٹس. یہ خوبصورت ایلیمنٹ ہے. اگر دنیاوی کمپٹیشن والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو غیر مسلم فلسفہ رکھتے ہیں, جیلسی از اے ویری پاورفل ٹول. یوز اٹ. اور لوگ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے حسد میں اپنی پرفارمنس اوپر کرتے ہیں, پیسے زیادہ بناتے ہیں, ورزش زیادہ کرتے ہیں, پریکٹس زیادہ کرتے ہیں, گیم امپروو کرتے ہیں, ایتھلیٹس. حسد کو آپ نے ایسے کیوں سمجھ لیا کہ ایک بٹن دبائیں گے حسد ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں, بٹن دب چکا ہوا ہے. حسد ہے ہمارے اندر. کمپٹیشن ہمارا سیروٹونرجک ہے. ڈومینیٹ کرنا ہمارا فطری تقاضا ہے. کس چیز میں ڈومینیٹ کرنا ہے آپ؟ دنیا میں کوئی بھی چیز کلمینیٹ ہو رہی دنیا میں, انعام دنیا میں ملنا اس کا. حسد کریں پھر. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیے اسلام از دی اونلی سلوشن جو صرف آخرت کے اوپر کمپیٹ کروا رہا ہے لوگوں کو. اور لوگوں کو آپس میں کمپیٹ کرانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کمپٹیشن بھی کیا ہی کوئی انوکھا کمپٹیشن ہے کہ ایک دوسرے کو جتانا ہے. یہ ہے نا اسلام. دنیا میں کوئی ایک گیم بتا دیں جو ایک دوسرے کو جتانے والی ہو. ایک بھی ایسی کھیل نکالیں جو ایک دوسرے کو جتاتی ہے, اس میں حسد نہیں آئے گا. مجھے بتائیں کون ہے جو کہ اس طرح کی گیم ایجاد کرتا ہے؟ اور رب نے بنا دی ہوئی ہے. نبی اسلام نے فرمایا مجھے وہاں پہ اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا. اس کا صاف مطلب کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ نبی اسلام نے پکڑنا ہے لوگوں کو کہ تیری وجہ سے کروڑوں لوگ آئے, تیری وجہ سے لاکھوں آئے, ہزاروں آئے, اور تو اپنے آپ کو بچاتا رہا. ایک ایسا بھی تو ہوگا تو اپنے آپ کو بچاتا, لوگوں کو نیچے دکھاتا رہا کہ میں زیادہ بڑا مسلمان ہوں, نکل ادھر سے. سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی ایسی گیم ہے جس میں آپ نے لوگوں کو جتانا ہے تو اس میں حسد نہیں آئے گا. اور اگر کوئی ایسی گیم ہے جس میں اپنے آپ کو جتانا ہے تو حسد بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یوز کریں اس کو. اٹس اے گڈ سورس آف انرجی. ٹھیک ہے, لعنت برسے گی آپ کو, آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے بھی, اور لوگ بھی آپ کو نیچا دکھائیں گے, مگر ایٹ لیسٹ یو ول ون. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنائیں بچوں کو, یا دنیا کا پورا ماہر بنائیں. حسد بڑی اچھی سورس آف انرجی ہے اس کے لیے. یا پھر آخرت کا ماہر بنائیں اور اسی دماغ کے اسی حصے کو اور اسی کیمیکل کو یوز کر کے فائنسٹ پاسبل مومنٹ بنتا ہے. فائنسٹ پاسبل مومنٹ. آپ ایک
نئی گیم ایجاد کر سکتے ہیں آپ تو کر لیں آپ اسلام کے پیرل جس میں ایک دوسرے کو جتا کے نام لینا ہو، پھر کوئی آر نہیں مجھے. اچھا، اگر تو حسد جو ہے وہ مطلب ہوتا ہے سب میں اور یہ نیچرل ہے، تو پھر اگر آپ کا کوئی بہت کلوز فرینڈ ہے، کسی مومنٹ پہ جا کے آپ کو فیل ہو گیا ہے کہ یہ میرے سے اچھا پرفارم کر رہا ہے اور آپ کے اندر حسد کا جذبہ آیا، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ مجھے نہیں یہ کرنا، تو آپ اس کو پھر اس میں مینیج کیسے کریں گے؟ آپ کو ریلائز ہو گیا ہے کہ آپ کی سوچ میں خرابی آ گئی ہے یا آپ میں کمپیریزن آ گیا ہے، اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ دیکھیں ہر انسان کسی نہ کسی موقع کے اوپر اپنے آپ کو سیٹل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اچھا وہ فزکس میں ٹاپ کر گیا تو چلو میں لٹریچر میں بڑا اچھا ہوں. ہر انسان اپنے آپ کو دلاسا دے کے، کیونکہ سب ایک ٹیمپرری فیلنگ حسد کی فیلنگ ہے ٹیمپرری. تو یہ ایک نیچرل میکنزم ہے ہمارا کہ انسان اپنا سیروٹونن خود ہائی تو کرتا ہے نا، اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتا ہے کہ نہیں میں بھی کوئی چیز ہوں، اللہ نے اس کو وہ نعمت دی ہے تو مجھے کوئی اور نعمت دی ہے. یا وہ کوئی کاؤنسلر اس کو کوئی استاد آ کے بتاتا ہے کہ ہر کمپٹیشن میں تو وہ بھی نہیں جیت سکتا، کچھ کمپٹیشن میں تو جیتے گا، کچھ میں وہ. ٹھیک ہے، تو یہ سبسائڈ ہو جاتا ہے یہ والا معاملہ. مگر آپ ایک ہی کمپٹیشن میں بار بار کمپیٹ کرا رہے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں خطرہ نہ آئے اس سے، تو آپ کا بیسٹ فرینڈ کیوں نہ مارے آپ کو؟ کمپٹیشن میں کون سی فرینڈ شپ ہے؟ فرینڈ شپ کا کمپٹیشن ہو رہا ہے یا ٹاپ کرنے کا کمپٹیشن ہو رہا ہے؟ اگر فرینڈ شپ کا کمپٹیشن ہو رہا ہے جس کا نام ہی اسلام ہے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھاؤ اور پہنچاؤ ایک دوسرے کو، تو وہ تو کوئی کمپٹیشن نہیں ہے نا. تو میں نے کہا نا بینگ مسلم از دی اونلی اینٹیڈوٹ. آخرہ از دی اونلی ریمیڈی، دیٹس دی اونلی میڈیسن. If you are not آخرہ based, please don't fool yourself that you're not going to be jealous. اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں اور اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں، مفت میں ڈپریشن میں جائیں گے آپ. ایول کا کانسیپٹ، گڈ کا کانسیپٹ صرف اسلام میں. ٹھیک ہے، jealousy is evil, of course jealousy is evil, jealousy is evil. مگر اگر آپ نے گڈ اینڈ ایول کی گیم نہیں کھیلنی تو پھر ایول اور گڈ کے اصول کیوں استعمال کر رہے ہیں آپ؟ ایول should be a very good force for you. تو پھر اپنے آپ کو کمپوزڈ یا بیلنسڈ رکھنے کے لیے اور پازیٹیو رکھنے کے لیے اس کا کوئی بلیف ماڈل ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ اصل میں ہمارا تھاٹ پروسیس یا میکینزم ہونا کیسا چاہیے؟ میں نے آپ سے کہا بلیف ماڈل یہی ہے کہ اگر ایسی کھیل ایجاد کر لیں جس میں ایک دوسرے کو جتانا ہو آپ نے، ٹھیک ہے، تو وہ کھیل ہے نا، اللہ نے ایجاد کر دی ہوئی ہے، اس کا نام اسلام ہے. ایک دوسرے کو پہنچانا ہے آگے، اپنے جسم کو کاٹ کے پیش کرنا ہے لوگوں کو، اپنی ٹانگ کسی کو دے کے وہ بھاگ سکے. یہ ہے اسلام کہ تو پہنچ جا. کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اسی بندے کی عزت کرنی ہے جس نے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے. اب میں یہ صوفیزم کا درس نہیں دے رہا، مگر دیکھیں تصوف بھی ادھر ہی پہنچا کے اپنے آپ کو قربان کر. وہ حسد کے خلاف کوئی تھیراپی تو نہیں کر رہے تھے نا، وہ اسلام کے لیے تھیراپی کر رہے ہوتے. میں آپ کو اتنی سی بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ کی بلیف سسٹم آخرہ کے اوپر ہوگی تب آپ کا حسد آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. روز اب صبح اٹھ کے اپنے آپ کو، جس طرح وہ کارپوریٹ میں نا ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ہر سی ای او کی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنے آبجیکٹیو صبح روز ریفریش کرتا ہے.